ایک رات حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس اتار کر عام لباس میں اپنی رعایا کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا۔ وہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ چوری کرنے میں وہی کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک نے کہا، صاحبو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بغیر کسی شک اور تردد کے پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ ہے یا نہیں۔ اور پانچواں پھر کہنے لگا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، میں اپنے پنجے کے زور سے وہاں اس محل کے کنگرے میں مضبوط کمند لگا لیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں رحم کھا کر داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا کہ اے ہمارے سردار، چونکہ مصیبت والے دن خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، یعنی اگر ہم پکڑے جائیں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جائیں گے، اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی، کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جس سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی، لیکن سزا کے خطرے سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی ایک کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا، بس اب ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد سب نے خود بادشاہ کو ساتھ لیا اور اسی کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بادشاہ خود بھی چوروں کے بھیس میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ راستے میں ایک کتے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ کتے کی آواز سمجھنے والے ایک چور نے کہا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ دوسرے چور نے خاک سونگی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے۔ تیسرے چور نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی، قیمتی سامان لوٹا اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا، اور جلدی جلدی ہر ایک نے حصے میں آنے والا چوری کا مال چھپا لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا تھا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو یاد بھی کر لیا تھا، اور اپنے آپ کو ان سے چھپا کر شاہی محل کی طرف واپس آ گیا۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ چنانچہ جب وہ سب کے سب عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے کانپنے لگا، لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بغیر کسی شبے کے پہچان لیتا تھا، وہ مطمئن تھا۔ اس پر خوف کے ساتھ امید کے آثار بھی نمایاں تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حسب وعدہ جب بادشاہ کو رحم آئے گا اور اس کی داڑھی ہل جائے گی تو فی الفور ہمیں سزا سے چھٹکارا مل جائے گا۔
عدالت کے دوران اس شخص کا چہرہ خوف اور امید سے کبھی زرد اور کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ نے شاہی روب اور جلال کے ساتھ حکم نافذ کیا کہ ان سب کو جلادوں کے سپرد کر کے سولی پر لٹکا دو، اور چونکہ اس مقدمے میں بادشاہ خود گواہ ہے اس لیے کسی اور کو گواہی کی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی چور نے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو اب چور پھر کہنے لگا، حضور، ہم میں سے ہر ایک نے تو اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی اور اب شاہانہ ہنر کا ظہور حسب وعدہ فرما دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جائے تو مجرم چھٹکارا پا جائے، لہٰذا اے بادشاہ سلامت اب اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقے ہم سب اپنے جرائم کی سزا سے نجات پا سکیں، کیونکہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد رہائی کا پروانہ عطا فرمائیے۔ سلطان محمود اس گفتگو سے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد سے جوش میں آ گیا اور کہنے لگا، تم میں سے ہر شخص نے اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا، سوائے اس شخص کے کہ یہ سلطان کا پہچاننے والا ہے، اور اس کی نظر نے رات کی تاریکی میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا، بس اس شخص کی اس نگاہ کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کر دوں۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے ظلمت کدے اور تاریکی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والی نظر حاصل کر لیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب ان گناہوں کی وجہ سے عذاب جہنم کے مستحق ہوگیں جن کو دنیا میں بڑا کمال اور ہنر سمجھتے تھے، تو یہ نگاہ رحمت کی برکت سے خلاصی ممکن ہو سکے گی۔ اور ناظرین، ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خود ایسی معرفت والی نظر سے محروم ہوں تو ایسے عارف باللہ اور اللہ والے کی صحبت اختیار کر لیں کہ جس کی نگاہ معرفت کے صدقے ہم گناہ گاروں اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہوئے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ